آج اس ماہ مبارک کا چاند ظاہر ہو گیا جس کا پورا سال ہمیں انتظار رہتا ہے۔ جو شخص بھی ماہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی سورۃ کوثر کو اس طرح پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ارب پتی بنا دیتا ہے۔ آج کوئی کمزور ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو یا طاقتور ہو، ہر کوئی اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس عمل کی برکتیں یہ ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں آ جاتی ہیں، ساری تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں۔ اس مہینے کے اندر آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جس کے لیے رب کائنات نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، ساری کائنات بنائی، جس کے لیے زمینیں بنائی، جس کے لیے آسمان بنائے، جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی، اس حبیب کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے دوستو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا، حضور کا صدقہ رب اس کو جو مانگے گا ضرور عطا فرما دے گا۔ ہاں، آج کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ اولاد مانگ لے، کسی کے پاس رزق نہیں وہ رزق مانگ لے، کسی کے پاس دولت نہیں وہ دولت مانگ لے، کسی کے پاس شہرت نہیں وہ شہرت مانگ لے۔ آج میں ایک ایسا قیمتی عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو شخص بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی ساری زندگی اس کو اس عمل کا فائدہ ملتا رہے گا۔ بس اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جو شخص بھی چاند کو دیکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کا حصہ بننا چاہتا ہے، کیونکہ چاند کو دیکھ کر ہم ایک خصوصی دعا کریں گے جس کے اندر تمام ویورز جو کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے ان کے ناموں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ آپ کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کروا سکتے ہیں، کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور دعاؤں کے ذریعے نصیب بدل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو ضرور اس دعا کا حصہ بنیں، اور اس دعا میں شامل ہونے کے لیے 21 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ آپ کا نام بھی ضرور شامل کیا جائے گا اور آپ کا درود کا تحفہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ربیع الاول، ربیع کا معنی ہی بہار ہے، موسم بہار، ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، اور پہلا تو ربیع الاول کے معنی ہی ہے پہلا موسم بہار۔ اور دیکھیے، جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی کہ موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی کہ دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جب ان مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اور پھر اس کے بعد ان مہینوں کا یہی نام پڑ گئے۔ اس لیے دوستو، اور رب بھی جانتا تھا کہ میں نے اپنے حبیب کی ولادت اسی مہینے کے اندر کرنی ہے، اسی وجہ سے ان مہینوں کا نام ہی موسم بہار رکھ دیا گیا۔ اور پھر جب حضور آئے تو چاروں طرف کلیاں کھلی، اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال رب کائنات نے کیسے کیا کہ اس موسم میں ولادت ہوئی جب بہار کا موسم تھا، اور ہر طرف پھول پھل کھلے ہوئے تھے، اور اتنا خوبصورت منظر تھا جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ وہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے جو ماہ ربیع الاول کے مہینے کو مقام حاصل ہے۔ اور اسی لیے بعض محدثین نے فرمایا کہ اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ جب پیر کے دن روزے کو حضور کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت اور فقیت حاصل ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو بڑی فضیلت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا کس کے صدقے سے؟ ماہ رمضان کا مہینہ ملا ہی حضور کے صدقے سے۔ تو پھر جس کے صدقے سے ملا ہے، جس میں حضور کی ولادت ہے، اس مہینے کی فضیلت اور مقام تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔
اس لیے دوستو اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں لوٹیں، رب کی بارگاہ میں جو مانگنا چاہتے ہیں بس مانگتے جائیں، رب آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے روز ہوئی، اور اسی پر تمام محدثین کا اتفاق بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور وہ دن کیا تھا؟ پیر کا دن تھا، اور 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اس لیے دوستو 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور اس لیے دوستو جو شخص بھی آج حضور کے ولادت کا چاند، مہینے کی ولادت کا چاند دیکھ کر سورۃ کوثر کو پڑھے گا، رب کی رحمتیں اس کے اوپر نشاور ہو جائیں گی، رزق کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے جیسے اس مہینے کو بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اسی طرح اس سورت کو بھی قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، کفار و مشرکین نے حضور کو طعنہ دیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کی دلجوئی کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ تو پھر دوستو اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سورت نازل ہوئی تو حضور کیسے خوش ہوئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوثر کا ذکر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد بے حساب عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ کوثر کا مطلب ہی بے حساب عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ جو گنتی میں نہیں آ سکتا، لوگ شمار کرنا بھی چاہیں تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوستو اس سورت کو پڑھنے سے اتنا رب عطا فرمائے گا کہ کوئی آپ خود بھی رقم کو گننا چاہیں، خود بھی مال و دولت کو گننا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ موقع بار بار نہیں ملتے، اگر اللہ نے اب یہ موقع دیا ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھا لیں، ضرور اس کی برکتیں حاصل کر لیں، اور پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ موقع ملے نہ ملے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ایک نوٹ لے لینا ہے، موجودہ جو بھی کرنسی چل رہی ہے وہ 10 کا لے لیں، 20 کا لے لیں، 50 کا لے لیں، 100 کا لے لیں، جتنے کا لینا چاہتے ہیں، ایک نوٹ پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور نوٹ کو پھر آپ نے اپنی جیب میں رکھنا ہے، یا جہاں پر گھر کے اندر پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھنا ہے، جو کچھ پیچھے بتایا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ساری زندگی جب تک وہ نوٹ آپ کے گھر میں، وہ پیسے آپ کے گھر میں رہیں گے، آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارے پرس میں بھی دیکھ لیں یہ نوٹ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں، گھروں کے اندر شاگردوں کو بتاتے ہیں، اور میں ایسے خاص راز بتا رہا ہوں آج تو انشاءاللہ ساری زندگی فائدہ دیں گے۔ اس لیے دوستو وقت کو ضائع نہ کیجیے گا، اس عمل کو غنیمت سمجھتے ہوئے ضرور کیجیے گا۔ ہر جگہ سے ایسے عمل نہیں ملتے، اور آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ ساری زندگی فائدہ دے گا۔ اس کو کاپی پر لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال اسی مہینے میں جب چاند نظر آئے تو چاند کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیا کریں، ساری زندگی آپ کی نسلیں آباد ہوں گی، پورا سال رزق کی برسات رہے گی۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک میں نے ایک ایسی نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے، تو میں نے اپنا ہاتھ وہاں تک مارا جہاں پانی چل رہا تھا، تو وہ انتہائی خوشبودار کستوری تھی، اتنا پیارا پانی، اتنا خوشبودار پانی، جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے ایسے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ کوثر کی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور جس کے نظارے آپ کو میں نے اس حدیث پاک کے ذریعے بتا دیے ہیں کہ کیسے اس کوثر کے نظارے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب معاشر کا میدان ہوگا میرے امتی پریشان ہوں گے، فرمایا میں اپنے امتیوں کو، جو میرا امتی 50 مرتبہ مجھ پر ہر روز درود پاک پڑھنے والا ہوگا، میں اس کو آب کوثر کا ایسا جام پلاؤں گا کہ دوبارہ پورے معاشر کے میدان کے اندر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا،
فرمایا جنت میں جانے تک اس میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے دوستو اگر آپ بھی کل حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں تو پھر ہر روز 50 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، آب کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا۔ تو آپ نے کوئی بھی نوٹ لے لینا ہے اور اس رات میں اس عمل کو کر لینا ہے، اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 129 مرتبہ یہ سورۃ کوثر پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے نوٹ کے اوپر اس کو اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جب بھی آپ نے ہر روز پھر اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور ایک وقت مقرر کر کے ہر روز 129 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس کو پھر زندگی میں چھوڑنا نہیں، اگر زیادہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم آپ اس کو ہر روز 1 مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کے نظارے تاکہ اس عمل کا اثر ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ تو دوستو جو پیچھے جتنی شرائط بتائی ہیں ان پر عمل کریں گے، باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، قبلہ کی جانب منہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے، ہلکی سی خوشبو اپنے وجود کو لگا کر کرنا ہے، حضور کے وسیلے سے آخر میں دعا بھی کرنی ہے۔ جتنا کچھ بتایا ہے تمام پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے نظارے کہ کیسے رب آپ کو ارب پتی بناتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔